کا یہ دن قومی علم ریاضی کے دن سے منایا جاتا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ڈاکٹر منموہن سنگھ جو اس وقت ہمارے پردھان منتری تھے ہمارے ملک کے، وہ 26 فروری 2012 کو تمل ناڈو مدراس کی یونیورسٹی میں سری نواس رامانوجن کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یونیورسٹی گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے ان کی یہ تعلیمی خدمات کے کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی یوم پیدائش کے دن کو قومی یوم علم ریاضی کے نام سے معلوم کیا۔ اگر یہ معلومات تو آپ کو کہیں پر بھی مل جائے گی اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا، گروپ پر واٹس ایپ کے ذریعے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا، لیکن اگر میں آپ سے کہوں تو ہماری جہاں سے ہم اسکول میں جانا شروع کرتے ہیں تو ہمیں میتھمیٹکس کے تعلق سے ہمارے ذہن میں یہ بیٹھایا جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے کہ میتھمیٹکس یہ ایک ہارڈ سبجیکٹ ہے، جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آسان سبجیکٹ میتھمیٹکس ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میتھمیٹکس کیا ہے، آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ میتھمیٹکس یعنی کیا؟ بولو، کون بتا سکتے ہیں؟ 90-10 والے۔ چلو دیکھو، ہم تمام مسلمان ہیں، ہمارا یہ اعتماد اور عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اور اللہ کی ذات واحد ہے، ایک ہے۔ اور ہم نے میتھمیٹکس میں یہ پڑھا ہے کہ زیرو سے پہلے ایک کی ابتدا ہوگی۔ زیرو یہ بعد میں آیا، پہلے ایک آیا، اور یہ ایک آیا کہاں سے؟ ہم لوگوں کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ اس پوری دنیا یا کائنات میں سب سے پہلے اللہ کی ذات تھی، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک ہے کیا؟ اور اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے؟ اور کسی بھی چیز کا نہ ہونا یہ صفر ہے، کسی بھی چیز کا نہ ہونا یہ صفر ہے۔ اگر میں کہوں کہ ابھی میرے کھیسے میں، میرے پاکٹ میں کچھ نہیں ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ میرے پاس 2 نوٹ ہے کیا، کہ میرے پاس میں ڈالر ہے، میرے پاس اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ صفر ہے۔ اور اگر میں میتھمیٹکس کی تعریف کے تعلق سے آپ کو بتاؤں تو دیکھیے، ہم لوگ تمام جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب یہ کائنات بنایا، یہ کائنات کا تمام فلسفہ کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، یہ پورا فلسفہ، یہ کائنات کیسی چل رہی ہے، نظام پورا کیسا چل رہا ہے، یہ پورا فلسفہ کائنات کا سائنس کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ اور اس کائنات کو جس زبان میں اللہ رب العزت نے پیدا کیا یا جس زبان میں بنایا، اسے میتھمیٹکس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ اس کائنات کو اللہ نے 7 دن اور 7 راتوں میں بنایا، صحیح ہے؟ یہ دن اور رات کہاں سے آئے؟ میتھمیٹکس کی دین ہے۔ 7 کہاں سے آیا؟ یہ میتھمیٹکس کا عدد ہے۔ یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ زمین گول ہے، بیسوی ہے، پہاڑ آسمان جو ہے یہ کرو نما ہے، یہ تمام کے تمام اس کائنات میں، اس دنیا میں بے شمار جو ہے اللہ رب العزت نے کیڑے، چرند، پرند اور مخلوقات پیدا کی۔ یہ بے شمار کیا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسے ہم پائے کہتے ہیں، انفینٹی کہتے ہیں، کہ جو چیز کے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی ہے، اسے ہم انفینٹی کہتے ہیں۔ اور میتھمیٹکس، دیکھیے، میتھمیٹکس یہ ایک ایکوریسی کا سبجیکٹ ہے۔ اگر ابھی یہاں پر آپ جو ہے نا طلباء طالبات موجود ہیں، اگر ہمیں آپ کو چاکلیٹ بانٹنا ہے تو ہم ایسی جا کر دکان سے اسی اٹھا کر لے کر آئیں گے کیا؟ بولو بھلا، کیا کریں گے ہم؟ کون بولے گا ہم کیا کریں گے؟ دیکھو، ایک تو ہم کوئی بھی انسان اگر یہاں پر جو آپ بچے موجود ہو تو لانے والا چاکلیٹ 10,000 چاکلیٹ لے کر آئیں گے کہ 5 چاکلیٹ لائے گا؟ کیا کریں گے ہم؟ ہمیں پہلے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ لوگ کتنے موجود ہیں۔
فار ایگزامپل اگر 100 بچے موجود ہیں، ہمیں ہر بچے کو 2 چاکلیٹ دینا ہے، تو ہمیں کتنی چاکلیٹ لانا پڑیں گی؟ اب ہم جو 200 چاکلیٹ لائیں گے تو ہمارا یہ کام ایکوریٹ ہوگا. کیسا ہوگا؟ نہ ہمارا یہ کام چاکلیٹ لانے کا نہ زیادہ ہوگا نہ کم ہوگا. تو میتھڈ، اب یہ سب ایکوریسی کہاں سے آئی؟ پرفیکشن کہاں سے آیا؟ میتھمیٹکس کے ذریعے. کہاں سے آیا؟ ابھی ہم شادیوں میں کھانا دیتے ہیں، وہاں پر ایسے ہی اٹھ کر بنا دیتے ہیں کہ کھانا، کیا کرتے ہیں ہم؟ ایک اندازہ لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ کہ یہاں پر جو ہے 100 لوگ کھانا کھائیں گے. اب ایک انسان کا کھانا اتنا ہے تو 100 لوگوں کے لیے ہمیں کتنا بنانا ہوگا؟ بھلے ہی ہم تھوڑا سا زیادہ بناتے ہیں لیکن ہم پہلے حساب رکھتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میتھمیٹکس از دا سبجیکٹ آف لاجک. یہ ایک جو نا قیاس اور اندازے کے سبجیکٹ ہے. ہمیں پہلے سوچنا ہوگا کوئی بھی کام کرتے وقت. لاسٹ میں ٹائم کم ہے، آپ کو میں جو ہے اور چند باتیں بتا رہا ہوں ہماری زندگی میں استعمال ہونے والی بات. دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ علم ریاضی کے بنیادی 4 اعمال ہیں. کتنے اعمال ہیں؟ اور اس میں آپ جو ہے میرے طرف سے ایک ایڈ اور کر لو، اس کو اعمال میں نہیں گنتے. برابری. کیا ہے؟ برابری، جسے مساوات کے نام سے جانتے ہیں. کیا کے نام سے جانتے ہیں؟ یاد رکھیے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی بھی انبیاء کا مبعوث ہونا یا ہمارے نبی کا آنا ہی اس دنیا میں برابری کو قائم کرنا ہے. ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو سنویدھان ہے، وہ کیا بتاتا ہے؟ ہمیں اونچ نیچ بتاتا ہے کیا؟ کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ ذات کا بڑا ہے، یہ ذات کا چھوٹا، یا یہ مرد بڑے عورت چھوٹی، ایسا ہے کیا؟ ہماری شریعت ہو یا ہمارا سنویدھان ہو، ظاہر سی بات ہے ہم یہ ان دونوں چیزوں پر ہی چلتے ہیں. ہماری پوری زندگی ان دونوں چیزوں پر ہی چل رہی ہے. اور یہ سنویدھان یا یہ شریعت ہمیں سب سے پہلے مساوات سکھاتی ہے. کیا سکھاتی ہے؟ تو ہم اپنی زندگی میں میتھمیٹکس کے ذریعے یہ سیکھیں کہ ہم کبھی بھی اونچ نیچ کا فرق نہیں رکھیں گے. ہم کسی کو اچھا کسی کو برا نہیں ہمارے دل میں مانیں. اس کے بعد دیکھیے، سب سے پہلا عمل ہے جمع. جمع ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اگر دو روپیے ہیں ایک کے پاس اور ایک کے پاس 3 روپیے ہیں، اب دونوں کو ملا دیے تو 5 روپیے ہو گئے. ہمیں اس سے یہ سبق لینا ہے کہ جمع کے عمل سے طاقت بڑھ رہی ہے، اعداد بڑھ رہا ہے. یعنی اگر ہم سماج میں مل کر رہیں گے، کلاس میں مل کر رہیں گے، سماج میں مل کر رہیں گے، ملک میں مل کر رہیں گے، تو ہماری طاقت کیا ہوگی؟ بڑھے گی. دوسرا ہمارا تفریق. تفریق کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ بولو. 6 ہے، 6 میں سے 2 تفریق کرے، کیا ہوگا؟ 8 ہو جائیں گے. کیا ہوا؟ کم ہوا. کیا ہوا؟ کم ہوا. تو اس لیے ہمیں تفریق کو جو ہے کم کرنا ہے، ہماری زندگی سے تفریق کو نکالنا ہے. اور یہ ضرب اور تقسیم بھی جمع اور تفریق جیسے ہیں. وقت کم ہونے کی وجہ سے میں سب سے پہلے الہرا اردو ہائی اسکول کے صدر معلمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور معاون مدرسین کا بھی، اور آپ کا بھی کہ آپ نے جو مجھے بولنے کا موقع دیا. میں اپنی یہ بات اس شعر کے ساتھ ختم کر رہا ہوں، چونکہ جو ہے دیکھیے وہ رامانوجن تو جو ہے انتقال کر گئے اس دنیا سے، لیکن آج بھی ہم ان کا جو ہے نام لے رہے ہیں. اس سے میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جسم کی موت کوئی موت نہیں ہوتی ہے، جسم کی موت کوئی موت نہیں ہوتی ہے، جسم مر جانے سے انسان نہیں مر جاتے. بہت بہت